بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم آئی سی ٹی کے جو سیریز ہے اس میں ہم چیپٹر نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں نے ابھی تک صرف ایک ویڈیو جو ہے آپ کو اس میں لیکچر ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے جو ڈی آئی ٹی کے جو کورسز ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کون سا سبجیکٹ جو اس کے کتنے مارکس ہیں اور کون سے جو ہے اس کی تھیوریٹیکل پریکٹیکل مارکس کتنے ہیں۔ پھر ہم آج انٹروڈکشن ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم نے چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس چیپٹر نمبر 1 کے اندر ہم کویسچن نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، ڈیفائن کمپیوٹر، ایکسپلین بلاک ڈائیگرام آف اے کمپیوٹر سسٹم۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کمپیوٹر بیسیکلی لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کمپیوٹر کو کمپیوٹر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ ورڈ کمپیوٹر ہے، بیسیکلی یہ ایک لیٹن ورڈ ہے، کمپیوٹ، اس سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کمپیوٹیشن، یعنی کیلکولیٹ کرنا، ٹو کیلکولیٹ سم تھنگ۔ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ ہے کہ جب کمپیوٹر بنایا گیا تھا تو ایٹ دیٹ ویری ٹائم ان کا ایک آئیڈیا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک ایسی ڈیوائس ہم بنائیں جس سے ہم کیا کر سکیں، کیلکولیشن کر سکیں۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر یا ہر بندہ یوز کرے گا۔ اسٹارٹ میں ان کا مین آئیڈیا تھا کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ اے ڈیوائس وچ از یوز فار کیلکولیشن۔ یہ لفظ کمپیوٹ اور کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کیلکولیشن۔ الیکٹرانک مشین ہے، ڈیوائس ہے جو جس میں ہم کوئی بھی چیز انٹر کرتے ہیں تو ان پٹ کرتے ہیں، جہاں سے ان پٹ کیا جاتا ہے اس کو ان پٹ ڈیوائسز کہا جاتا ہے۔ جو ہم سب سے پہلی چیز ان پٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر ہمارے اس ڈیٹا کو کیا کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے اکارڈنگ ٹو گیون انسٹرکشنس کے مطابق، اور پھر ہمیں ہمارا ریزلٹ شو کرتا ہے جو بھی ڈیٹا پروسیس ہو جائے۔ اٹ مینس کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے، جو ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے وہ 4 سٹیپس جو ہے اس کے لیے وہ 4 سٹیپ پہ کام کرتا ہے، یعنی ان پٹ سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس ہے پروسیس، دین وی ہیو آؤٹ پٹ، اینڈ لاسٹ وی ہیو اسٹوریج۔ آئی پی او ایس اس کو کہا جاتا ہے، آئی پی او ایس سائیکل، اس کو آئی پی او ایس سائیکل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی پی او ایس سائیکل کا مطلب ہے ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ اینڈ اسٹوریج۔ سیکنڈ پیراگراف کے اندر آپ کے پاس یہ ہے کہ کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو سسٹم یاد رکھیں، ایک ویل آرڈر جو ہے جب سٹیپس کیے جاتے ہیں، ایک ویل آرڈر جو ہے پراپر طریقے سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کو سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب سسٹم یاد رکھیں ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ہیں، ون از کالڈ اسٹیٹک سسٹم، اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے ڈائنامک سسٹم۔ تو سسٹم ہمارے پاس ایک اسٹیٹک سسٹم کہلاتا ہے اور ایک ہمارے پاس وہ ڈائنامک سسٹم کہلاتا ہے۔ اسٹیٹک سسٹم کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم جو ہمارے لیے صرف ایک کام کر سکے، اور ڈائنامک سسٹم کا مطلب وہ سسٹم ہے جو ہمارے لیے ملٹیپل فنکشنز پرفارم کر سکے۔ اب مثال کے طور پر جو ہے ٹریفک کنٹرول کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اسٹیٹک ہے، بیکاز دیٹ سسٹم از اونلی یوزڈ آن دا روڈس ٹو کنٹرول دا ٹریفک، جبکہ کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہے، وہ ڈائنامک سسٹم ہے، یعنی کمپیوٹر کو آپ ہر فیلڈ کے اندر یوز کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بھی کمپیوٹر یوز کر رہا ہے، ایک انجینئر بھی یوز کر رہا ہے، ایک ہاؤس کے اندر بھی کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے، اسکول کالج کے اندر بھی یوز ہو رہا ہے، شاپ کیپر بھی کمپیوٹر یوز کر رہا ہے، بٹ دے آر ڈوئنگ ڈفرنٹ ٹاسک، ان کا کام ایک دوسرے سے ہٹ کر ہے، لیکن کمپیوٹر تمام کے ریکوائرمنٹس کو پوری کر سکتا ہے۔ سو وی کین سے دیٹ کمپیوٹر از اے ڈائنامک سسٹم، اور اسٹیٹک سسٹم ہوتا ہے جو میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ وہ پرفارم ون فنکشن۔ اب اس کے فنکشن جو ہیں، اس کے یعنی کمپیوٹر کے جو پارٹس ہیں، کمپوننٹس ہیں، وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹریکٹنگ ہیں۔ انٹرریلیٹڈ کا مطلب ہے کہ جب تک ہم ان پٹ نہیں کریں گے پروسیس نہیں ہوگا، جب تک پروسیس نہیں ہوگا آؤٹ پٹ نہیں آئے گا۔ بیسک جو فنکشن پرفارم کرتا ہے کمپیوٹر ہمارے پاس ہے ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ، اسٹوریج اینڈ کنٹرول۔ یہ 5 سٹیپس جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے۔ ان پٹ میں نے آپ کو بتا دیا، ڈیٹا ان پٹ کیا جاتا ہے، گیون انسٹرکشن کے ساتھ ڈیٹا اور انسٹرکشن کے مطابق کمپیوٹر آپ کے لیے پروسیس کرے گا۔ اگر وہ پروسیس آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے، اگر وہ آؤٹ پٹ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے تو آپ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک پراپر طریقے سے کنٹرول سیکوینس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ بیسک 3 کمپوننٹس ہمارے پاس کیا ہے، ان پٹ، پروسیس اینڈ آؤٹ پٹ ہیں۔ یہ بیسک کمپیوٹر کے 3 کمپوننٹس ہیں۔ اب اس کویشچن کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ بلاک ڈائیگرام آف اے کمپیوٹر سسٹم۔ بعض اوقات پیپر میں جو ہے وہ بلاک ڈائیگرام آف اے کمپیوٹر کی جگہ آ جاتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل۔ بعض اوقات پیپر میں آپ کے پاس لکھا ہوا جائے گا کہ ایکسپلین ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل، کہ ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح پروسیس ہوتا ہے
اور وہ ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل جو ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، تو اس کو ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل، ٹھیک ہو گیا. یا اس کو بلاک ڈائیگرام آف اے کمپیوٹر سسٹم بھی کہا جاتا ہے. یا اس کا تیسرا نام کیا ہے، آئی پی او ایس سائیکل. آئی پی او ایس سائیکل، ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ اسٹوریج سائیکل. اب اس ڈائیگرام کو پہلے دیکھ لیں. اس ڈائیگرام کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ کچھ ڈاٹیڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہیں اور کچھ آپ کے پاس یہ وہ ڈیش فل سالڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. ڈاٹیڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹرول فلو کو شو کر رہا ہے، اور یہ جو آپ کے پاس ایرو سائن ہے یہ ڈیٹا فلو کو آپ کو بتا رہا ہے. اوکے، سب سے پہلے جب بھی ہم کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو انپٹ ڈیٹا. کس کے ذریعے سے؟ بائی یوزنگ ڈفرینٹ انپٹ ڈیوائسز. یہ ہمارا ڈیٹا جو ہے انپٹ ڈیوائس کے ذریعے سے جب انپٹ کریں گے یہ سی یو کے پاس جاتا ہے. سی یو جو ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے کہاں پر؟ میموری کے اندر، پرائمری میموری جس کو ہم ریم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مین میموری بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ اپنے پاس آپ کے ڈیٹا کو، انسٹرکشنز کو سٹور کرے گا.